ایک بادشاہ تھا جسकी 4 بیٹیاں تھیں، روز، ماریا، الوینا اور ساحرہ۔ بادشاہ اپنی 4 بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا کیونکہ ان کی ماں بہت سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ بیٹیاں ہی اس کی زندگی کا سہارا اور خوشی تھیں۔ مگر بادشاہ کے دل میں ہر وقت ایک انجانا خوف رہتا تھا کہ کہیں کوئی اس کی بیٹیوں یا خود اسے زہر نہ دے دے۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے حکم دیا کہ 4 شہزادیوں کا کھانا اور بادشاہ کا کھانا 4 شہزادیاں اپنے ہاتھوں سے تیار کریں۔ 4 شہزادیاں نہ صرف نیک اور سمجھدار تھیں بلکہ بے مثال خوبصورت بھی تھیں۔ جب وہ کھانا بناتی، محل کی ایک پرانی ملازمہ جو دراصل ایک جادوگرنی تھی، روز آ کر ان سے ایندھن مانگتی۔ وہ کہتی، بیٹیوں، میرا چولہا ٹھنڈا ہے، تھوڑا سا ایندھن دے دو تاکہ میں بھی کھانا پکا سکوں۔ سب سے چھوٹی شہزادی ساحرہ کو یہ عورت کچھ عجیب لگتی، مگر بڑی بہنیں کہتی، ارے ساحرہ، تم ہر بات میں شک کیوں کرتی ہو؟ وہ تو بیچاری بوڑھی اور غریب ہے۔ مگر انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہ ملازمہ جب بھی ایندھن لینے آتی، چپکے سے تھوڑی سی راکھ بادشاہ کے کھانے میں ملا دیتی تھی۔ بادشاہ کو کئی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ کھانے کا ذائقہ کچھ عجیب ہے۔ وہ سوچنے لگا، آخر یہ روز میرے کھانے میں ایسی بو اور کڑواہٹ کیوں ہوتی ہے؟ کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ آخر کار ایک دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ چھپ کر دیکھے گا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اس نے باورچی خانے کے دروازے کے پیچھے چھپ کر دیکھا۔ شہزادیاں بہت محبت اور احتیاط سے کھانا بنا رہی تھیں، ہر چیز صاف اور خوبصورتی سے رکھ رہی تھیں۔ اتنے میں وہی پرانی ملازمہ آئی۔ اس نے شہزادیوں سے ایندھن مانگا اور جب وہ اپنی جھولی میں ایندھن ڈال رہی تھی تب چپکے سے بادشاہ کے کھانے میں راکھ ملا دی اور مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ بادشاہ نے جب یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ غصے سے کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً اس پرانی ملازمہ کو بلایا اور گرجدار آواز میں پوچھا، بول، تو نے میرے کھانے میں راکھ کیوں ملائی؟ کیا چاہتی ہے تو؟ ملازمہ نے مکار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جہاں پناہ، میں تو صرف شہزادیوں کو یہ سکھانا چاہتی تھی کہ وہ کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں، مگر وہ تو بہت معصوم ہے، میری چال کو سمجھ ہی نہیں پائیں۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ عورت دراصل ایک جادوگرنی تھی۔ وہ کئی دنوں سے بادشاہ کے کھانے میں جادوئی راکھ ملا رہی تھی تاکہ آہستہ آہستہ بادشاہ کو اپنے بس میں کر سکے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ اس کی باتوں اور جادو کے اثر میں آ گیا، حتیٰ کہ ایک دن اس نے اسی جادوگرنی سے شادی کر لی۔ جادوگرنی کی ایک بیٹی بھی تھی، خوبصورت مگر چالاک، جس کا نام وسارا بلاسم تھا۔ شادی کے بعد محل کا حال بدل گیا۔ جادوگرنی اب بادشاہ کی اصل بیٹیوں سے نفرت کرنے لگی، نہ انہیں اچھے کپڑے دیتی نہ کھانا۔ بیچاری معصوم شہزادیاں بس سوکھی روٹی کھا کر گزارا کرتی تھیں اور اکثر اپنی ماں کی قبر پر جا کر روتی رہتیں۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کی ماں کی قبر کے پاس ایک خوبصورت انار کا درخت اگایا ہے۔ اس درخت پر سرخ رسیلے انار لگے تھے جو کسی جادوئی خوشبو سے مہک رہے تھے۔ شہزادیاں روز وہاں جاتیں، ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر انار کھاتیں اور دل کو تسکین دیتیں۔ مگر ایک دن جادوگرنی کی بیٹی وسارا نے یہ سب دیکھ لیا۔ چھوٹی شہزادی نے گھبرا کر کہا، بہنوں، یہ وسارا تو سب اپنی ماں کو بتا دے گی۔ لیکن بڑی شہزادی نے نرمی سے کہا، نہیں، وسارا اپنی ماں جیسی ظالم نہیں ہے، دیکھو میں اسے ایک انار دے دیتی ہوں، شاید اس کا دل نرم ہو جائے۔ وسارا نے وہ انار خاموشی سے لے لیا، مگر جب وہ گھر پہنچی تو اس کی ماں نے فوراً پوچھا، یہ انار کہاں سے لائی ہو؟ وسارا نے سب سچ بتا دیا کہ بادشاہ کی بیٹیاں اب قبر کے پاس لگے انار کے درخت سے انار کھاتی ہیں، اس لیے محل کی سوکھی روٹی نہیں کھاتی۔ یہ سنتے ہی ظالم جادوگرنی کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ وہ چلائی، بس اب میں انہیں یہ خوشی بھی نہیں رہنے دوں گی۔ ظالم ملکہ نے فوراً بیماری کا بہانہ کیا اور بادشاہ سے کہا، میرے سر میں بہت درد ہے، اگر مجھے محل کے باہر لگے انار کے درخت کی جڑ کو اکھاڑ کر اس کا عرق پلایا جائے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔
بادشاہ جو پہلے ہی ملکہ کے جادو کے زیر اثر تھا فوراً اس کے حکم پر عمل کرواتا ہے۔ سپاہیوں نے درخت کو اکھاڑا، اس کی جڑ کاٹ کر ارک نکالا اور ملکہ کو دیا۔ جب شہزادیاں یہ سب دیکھتی ہیں تو بے حد غمگین ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی ماں کی قبر پر جا کر روتی ہیں جہاں وہ انار کا درخت لگا تھا۔ ملکہ کی نفرت اب پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنی چال کو مزید آگے بڑھایا۔ ایک رات ملکہ نے بادشاہ پر ایک خاص جادو کیا۔ اس نے بادشاہ کے استبل کے تمام گھوڑے مار ڈالے، پھر ان کا خون لے کر شہزادیوں کے کپڑوں پر لگا دیا۔ صبح جب بادشاہ نے استبل میں مرے ہوئے گھوڑے دیکھے تو وہ غم اور غصے سے بھر گیا۔ ملکہ نے موقع دیکھ کر کہا، یہ سب تمہاری بیٹیوں کا کام ہے، وہ چڑیلے ہیں، جادو جانتی ہیں۔ بادشاہ جادو کے اثر میں تھا۔ اس نے شہزادیاں بلائیں اور جب ان کے کپڑوں پر خون دیکھا تو حکم دیا کہ کل صبح ان چاروں کو قتل کر دیا جائے۔ مگر بادشاہ کا وزیر ایک عقل مند اور رحم دل شخص تھا۔ اس نے رات ہی رات چاروں شہزادیوں کو محل سے بھگا دیا۔ رات کے سائے اور خوفناک اندھیروں میں شہزادیاں بھاگتی رہیں۔ ان کی آنسو بارش میں گم تھے، دل میں ڈر اور غم کا طوفان۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک سنسان اور پر اسرار جگہ پہنچی۔ وہاں ایک پرانی جھونپڑی تھی، اندھیری، بوسیدہ، مگر اس کے اندر سے ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی۔ چاروں شہزادیوں نے اسی جھونپڑی میں پناہ لی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ اسی گھنے جنگل میں رہنے لگیں۔ جنگل کے درختوں سے انہیں پھل مل جاتے اور قریب کی جھیل سے وہ مچھلیاں پکڑ لیا کرتی تھیں۔ دوسری طرف ظالم ملکہ اپنی بیٹی کے ساتھ شاہانہ زندگی گزار رہی تھی، مگر بادشاہ کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وزیر نے بادشاہ سے جھوٹ کہا تھا کہ شہزادیاں قتل کر دی گئی ہیں اور ان کی جھوٹی قبریں بھی بنا دی تھیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کو اپنی بیٹیاں یاد آنے لگیں۔ اس کے دل میں ندامت اور اداسی نے جگہ بنا لی۔ ادھر جنگل میں شہزادیاں اپنی نئی زندگی میں مطمئن تھیں، تنہائی میں سکون اور قدرت کے سائے میں آزادی۔ ایک دن قسمت نے پلٹا کھایا۔ 4 شہزادوں کا گزر اس جنگل سے ہوا۔ سب سے بڑے شہزادے کی ملاقات بڑی شہزادی روز سے ہوئی۔ دوسرے شہزادے نے ماریا کو دیکھا اور اس کی نرمی دل میں اتر گئی۔ تیسرے شہزادے نے الوینا کو دیکھا جو پھول چن رہی تھی، اور سب سے چھوٹی شہزادی جھیل کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہی تھی۔ چاروں شہزادوں کو وہ معصوم، تنہا اور نیک دل شہزادیاں بہت پسند آئیں۔ جب انہوں نے ان کی دکھ بھری کہانی سنی تو فیصلہ کیا کہ وہ ان سے شادی کریں گے اور انہیں ہمیشہ کے لیے خوش رکھیں گے۔ جلد ہی چاروں شہزادیاں شہزادوں کے ساتھ محل واپس آ گئیں اور شاہی شادیوں کی دھوم مچ گئی۔ 1 سال بعد سب سے چھوٹی شہزادی نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا اور پورے محل میں جشن منایا گیا۔ دعوت نامہ بادشاہ تک بھیجا گیا۔ جب بادشاہ کو علم ہوا کہ اس کی بیٹیاں زندہ ہیں اور خوشحال ہیں تو وہ حیرت اور خوشی سے بھر گیا۔ مگر دوسری طرف ملکہ حسد کی آگ میں جن اٹھی، کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی کسی شہزادے سے نہ ہو سکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ملکہ نے ایک خطرناک جادو کیا۔ اس نے چاروں شہزادیوں کے شوہروں کو غائب کر دیا اور ایک طلسمی محل میں قید کر دیا۔ اگلی صبح جب شہزادیاں جاگیں، ان کے شوہر غائب تھے۔ ان کے دل خوف اور غم سے بھر گئے۔ اسی وقت ملکہ نے ایک بوڑھی مکار عورت کا بھیس بدلا اور شہزادیوں کی محل جا پہنچی۔ نرم مگر فریب زدہ آواز میں اس نے کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر واپس آ جائیں تو میری ایک بات ماننی ہوگی۔ میں جادو جانتی ہوں، میں اپنے جادو سے چاروں شہزادوں کو واپس لا سکتی ہوں۔ شہزادیاں جن کے دل محبت اور امید سے بھرے تھے بولیں کہ وہ اپنا خزانہ، تخت و تاج سب کچھ قربان کر دیں گی، بس ان کے شوہر واپس آ جائے۔ جادوگرنی نے دھیرے سے منتر پڑھا۔ اچانک محل کے دروازے روشن ہو اٹھے اور چاروں شہزادے اندر داخل ہوئے۔ شہزادیاں خوشی سے ان کی طرف دوڑ پڑیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جادوگرنی مسکرا کر بولی، مسکراہٹ خاموش مگر زہریلی تھی، کہ 3 دن بعد وہ اپنی پسند کی چیز لینے آئے گی۔ 3 دن بعد وہ پھر آئی۔ اس بار اس نے سیدھا چھوٹی شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ اس کا بچہ مانگتی ہے، یہی اس کی پسند کا تحفہ ہے۔ چھوٹی شہزادی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ سہم کر بولی،
کہ وہ اپنا بچہ نہیں دے سکتی۔ جادوگرنی کی آنکھوں میں لالچ چمکنے لگی۔ اس نے کہا، ایک موقع ہے تمہارے پاس، اگر تم نے مجھے میری پہچان بتا دی تو میں تم سب کو چھوڑ دوں گی، ورنہ میں تمہارا بچہ بھی لے جاؤں گی اور تم سب کے شوہروں کو بھی ہمیشہ کے لیے غائب کر دوں گی۔ چھوٹی شہزادی نے ہمت کی۔ اس نے چپکے سے اس مکار عورت کا پیچھا کیا جو محل سے نکل کر اندھیرے جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں جادوگرنی خود سے بڑبڑا رہی تھی، یہ کبھی نہیں جان پائیں گی کہ میں ان کی سوتیلی ماں ہوں، میں بیچ بلاسم، وہی جادوگرنی، آہستہ آہستہ ان کی ہر خوشی چھین لوں گی۔ شہزادی نے سب سن لیا اور تیزی سے محل لوٹ آئی۔ اس نے اپنی بہنوں کو سب کچھ بتایا۔ پھر چاروں نے مل کر ایک گہرا گڑھا کھودا جس میں آگ جلائی اور اوپر گھاس پھوس بچھا دیا۔ اگلے دن جادوگرنی پھر محل میں آئی۔ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ اب بتاؤ میں کون ہوں، ورنہ میں تمہارا بچہ بھی لے جاؤں گی اور پھر تم سب کے شوہر بھی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے۔ چھوٹی شہزادی نے جرت سے کہا، تو بیچ بلاسم ہے، ہماری سوتیلی ماں، ایک مکار جادوگرنی۔ یہ سنتے ہی تینوں بڑی شہزادیاں سامنے آئیں اور چاروں نے مل کر جادوگرنی کو دھکا دے کر اس گہرے گڑھے میں پھینک دیا۔ ایک چیخ بلند ہوئی، پھر سب خاموش ہو گیا۔ جادوگرنی کا جادو ٹوٹ چکا تھا۔ شہزادیوں نے فوراً اپنے والد بادشاہ کو خط لکھا، ساری حقیقت بتائی۔ جب بادشاہ محل پہنچا تو وہ ندامت اور غم سے بھر گیا۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے معافی مانگی، بیچ بلاسم کی بیٹی وسارا کو محل سے نکال دیا اور اپنی گود میں شہزادیوں کو سمیٹ لیا۔ محل میں روشنی لوٹ آئی۔ چھوٹی شہزادی کی عقل مندی اور بہنوں کی ہمت نے نہ صرف ان کی زندگی بلکہ ان کے خاندان کو بھی بچا لیا۔ اس دن کے بعد سب کو یقین ہو گیا کہ محبت، سچائی اور بہادری ہمیشہ جادو پر غالب رہتی ہے۔